مخدوم اشرف سمنانی نے کئی سال سمنا میں حکومت کی بادشاہی کی، لیکن ان کے والدین کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ تمہارا بیٹا اس سلطنت کو ٹھوکر مار کر چلا جائے گا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جب مخدوم پاک کا دل اچاٹ ہوا، جب مخدوم پاک کا دل اکھڑا دنیا سے، صرف اور صرف مخدوم پاک کو اللہ کی رضا حاصل کرنی تھی۔ جب آپ کا دل اس دنیا سے اکھڑا تو آپ نے سمنا کو ٹھوکر مار دی۔ آپ بادشاہ تھے، جب سمنا کو ٹھوکر مار دی تو آپ چلتے چلتے دہلی کے سرزمین پر آ گئے۔ اللہ الصمد۔ اب دیکھتے کیا ہیں، وہاں کسی کے ہاتھی تھے، ان ہاتھیوں میں سے ایک ہاتھی پاگل ہو گیا تھا۔ پیارے مسلمانوں توجہ کرنا، میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں جسے غوث العالم بھی کہتے ہیں، سید سلطان مخدوم اشرف کی بات کر رہا ہوں، جن کا مزار شریف کی چوچا شریف میں ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، 28 محرم کو مخدوم پاک کا کل شریف منایا جاتا ہے۔ اللہ الصمد۔ ان ہاتھیوں میں سے ایک ہاتھی پاگل ہو گیا تھا۔ یہ دہلی کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ الصمد۔ وہ دور تھا جو مخدوم پاک کی جو جوانی کا دور تھا۔ آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، آپ کے چہرے سے نور جھڑ رہا تھا۔ اللہ الصمد۔ وہ پاگل ہاتھی، جو بھی اس پاگل ہاتھی کے سامنے آتا، وہ ہاتھی اپنے سونڈ سے یا تو اس انسانوں کو بھگا دیتا، اپنے پیروں سے کچل دیتا، کسی کی دکان کو گرا دیتا، کسی کی مکان کو توڑ دیتا، لیکن وہ پاگل ہاتھی کچھ نہیں دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اللہ الصمد۔ لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جس کو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہوتی ہے، اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس اسے تو بس ذکر الہی ہوتا ہے، بس اللہ راضی ہو جائے، بس ان کے دل میں یہی رہتی ہے۔ لیکن مخدوم پاک نے سمنا کو ٹھوکر مارنے کے بعد میں، بادشاہی کو ٹھوکر مارنے کے بعد میں، جب ان کا دل جب اچاٹ ہوا کہ دنیا کو اب چھوڑا جائے، میرا دل اچاٹ ہو رہا ہے۔ آپ دہلی میں تھے، جب آپ دہلی میں تھے، آپ کا جو گزر ہوا ہے وہ دہلی سے ہو رہا تھا، یعنی کہ آپ کو بہار بنگال جانا تھا، آپ کو بنگال جانا تھا۔ اللہ الصمد۔ وہ پاگل ہاتھی انسانوں کو بھی مار رہا ہے، طرح سے جو ہے وہ اس زمان کو بھی توڑ رہا ہے۔ لیکن اب کیا دیکھتے ہیں جو دلی کے لوگ ہیں، اس زمانے کے لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جو سڑک پر چلتا جا رہا ہے، سیدھا چلتا جا رہا ہے، یہ اس کی جانب جا رہا ہے، جو وہ پاگل ہاتھی ہے اس کی جانب جا رہا ہے۔ لیکن مخدوم اشرف کو ہلکے میں نہ لینا۔ ارے مخدوم پاک تو مخدوم پاک ہیں، یہ کس کی اولاد ہیں؟ یہ امام حسن کی اولاد ہیں، امام حسین کی اولاد ہیں۔ آپ کا جوانی کا عالم ہے، چہرے سے نور برس رہا ہے اور آپ کچھ پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اب سامنا ہوتا ہے اس پاگل ہاتھی سے، سامنا ہوتا ہے، جیسے اس پاگل ہاتھی سے سامنا ہوا تو پیارے مسلمانوں دل کے کانوں سے سننا، اس ہاتھی نے اپنے دونوں پیروں کو ان کے سامنے رکھ دیا اور اپنے سونڈ کو مخدوم پاک کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو کسی نے عالم تصور میں پوچھا، اے ہاتھی تو پاگل تھا، تو لوگوں کو مار رہا تھا، تو کسی کی دکانیں توڑ رہا تھا، کسی کی دکانیں توڑ رہا تھا، کسی کا مکان توڑ رہا تھا۔ تو وہ ہاتھی بھی اپنی زبان میں کہہ رہا تھا، ہاں میں پاگل تھا، میں دکانیں بھی توڑ رہا تھا، میں انسانوں پاگل تو تھا، لیکن میں اتنا بھی پاگل نہیں جو امام حسین کی اولاد کو نہ پہچانوں، میں اتنا پاگل نہیں جو فاطمہ الزہرا کے آل کو نہ پہچانوں، میں اتنا پاگل نہیں کہ مولا علی کے بیٹے کو نہ پہچانوں، میں اتنا پاگل نہیں کہ امام حسین کی اولاد کو نہ پہچانوں۔ اے پیارے مسلمانوں، مخدوم پاک کا یہ درد اس ہاتھی نے یہ بھی بتا دیا، اس ہاتھی نے یہ بھی بتا دیا، اے دنیا والوں، مخدوم پاک کی محبت، مخدوم پاک کی جو حکومت ہے وہ انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی چلتی ہے۔ اس ہاتھی نے بتا دیا کہ یہ جو ہے صرف انسانوں پر حکومت نہیں، یہ جانوروں پر بھی چلتی ہے۔ وہ مخدوم اشرف ہے جو پاگل ہاتھیوں کو بھی یہ معلوم ہے یہ نبی کی اولاد ہیں، امام حسن کی اولاد ہیں، امام حسین کی اولاد ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔